اپڈیٹ آپ کو بتائیں کہ شہر شہر گلی گلی چراغاں کیا گیا ہے، مساجد بلند عمارتوں پر سبز پرچموں کی بہار ہے، درود و سلام کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں اور محبت کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن آج ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز فجر کے بعد وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ پاک فوج کے جوانوں کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے۔ دن کے آغاز پر ہی مساجد اور گھروں میں ملک کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ شہر شہر گلی گلی چراغاں بھی کیا گیا۔ مساجد، بلند عمارتوں اور بازاروں چوراہوں پر سبز پرچموں کی بہار ہے، درود و سلام کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں اور آقا دو جہاں سے محبت کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ آج کا دن مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے۔ اسلام بہت اہمیت ہے۔ ریاست کا تعلیمی نظام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا موضوع ہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ نائب وزیر اعظم خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں سیرت النبی کا زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کا کہنا تھا، آج کا دن ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ پوری امت مسلمہ کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جن کی میلاد النبی کے حوالے سے ہم اس سیرت النبی کانفرنس کی خوشی میں شریک ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کا فرض ہے کہ آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اسلامی نظام تعلیم میں اخلاقیات کی جو بنیادی حیثیت ہے اس کو ہم اجاگر کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلیمی نصاب میں سیرت النبی کا زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے۔ اسلام میں تعلیم کی بہت اہمیت ہے۔ ریاست کا تعلیمی نظام سیرت النبی کی روشنی میں آج کا موضوع ہے۔ علم ہی وہ روشنی ہے جو ہدایت کی راہ دکھاتی ہے۔ اسحاق ڈار کا مزید کہنا تھا کہ علم اور تقوی کی دولت سے مزین لوگوں کو ہی قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ علم کا حصول دینی فرض ہے۔ آپ پر نازل پہلی وحی میں تعلیم کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو علم کا مرکز بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو بچوں کی تعلیم کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی والد اپنے بچے کو اس سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دے سکتا کہ وہ اس کو اچھی تعلیم دے دے، یعنی دس از دا بیسٹ گفٹ جو والدین اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے ذریعے دین اسلام کو پوری دنیا میں الحمدللہ ہم نے دیکھا پھیلایا۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تعلیم کے مراکز قائم کیے، مسجد نبوی شریف کو علم کا مرکز بنایا، جہاں اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی دروس اور حلقوں میں شریک ہو کر تعلیم سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری شہباز شریف نے پوری قوم کو 12 ربیع الاول کے پرمسرت موقع پر مبارکباد دی۔ پیغام میں آصف علی زرداری نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ حضرت محمد کی سیرت طیبہ ہمیں ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ آصف زرداری کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنے محبوب کی ولادت کی صورت میں عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یہ دن ہر مسلمان کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن کرتا ہے۔ یہ دن ہمیں اس پیغام کی یاد دلاتا ہے جو ظلمت کو مٹا کر مینار نور بنا
صدر آصف زرداری نے کہا کہ آج ہمیں اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تاکہ ہم موجودہ دور میں درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ امت مسلمہ اور پاکستان کو درپیش چیلنجز کا حل نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پنہاں ہے۔ اختلافات کو پس پشت ڈال کر ملک و قوم کی ترقی کے لیے کام کرنے کا عہد کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اور فرمان اس بات کا مظہر ہے کہ انسانیت کو کس طرح محبت، رواداری اور انصاف کے اصولوں پر قائم رہ کر ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ آج کے مشکل دور میں ہمیں نبی کریم کی سیرت کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ اور پاکستان آج جن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں ان کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں پنہاں ہے۔ نبی کریم نے ہمیں اتحاد، محبت اور بھائی چارے کی تلقین کی۔ یہی وہ اصول ہیں جو ہمیں معاشرتی اور اقتصادی مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کمزوروں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کا درس دیا۔ آج کے دن ہمیں ان لوگوں کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے جو غربت، بھوک اور مشکلات میں مبتلا ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر دلی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اپنے بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پیغمبر اسلام کا پیغام ہر زمانے اور مقام سے بالا تر ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تمام نسلوں اور قوموں کے لیے رہنمائی ہے۔ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں معاشرے میں امن، برداشت اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں آسانی اور سکون پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمیں اپنے ذاتی اور اجتماعی معاملات میں ان اقدار کو اپنانا چاہیے جن کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ کی قوم کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا ہے کہ آج ہمیں پاکستان کی خوشحالی، ترقی اور امن و امان کی مانگنی چاہیے۔ کراچی میں دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ میں میلاد النبی کی تقریب میں شرکت کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ حضور اقدس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بڑی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ آپ کی آمد نے ہر جانب سچ کا بول بالا کر دیا۔ اس موقع پر گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے احکامات پر عمل کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ میلاد النبی کی مناسبت سے کراچی کے مختلف مقامات پر منعقد تقریبات میں شرکت کے موقع پر گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں عاشقان خوب جشن منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک کی تعلیمات کی پیروی انتہائی ناگزیر ہے۔ رسول اللہ کا جو عاشق نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں 12 ربیع الاول کو گورنر سندھ بنایا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل نام میمن کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات حقوق اللہ اور حقوق ساتھ امن، رواداری اور اتحاد کے پیغام سے بھرپور ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن ہی نہیں بلکہ ان کی عظیم تعلیمات کا دن بھی ہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سندھ کے سینئر وزیر انعام میمن نے امت مسلمہ کو عید میلاد النبی پر مبارکباد دی۔ اپنے پیغام میں شرجیل انعام میمن نے کہا، ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس یوم ولادت کے موقع پر اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی اکرم کی تعلیمات حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ امن، رواداری اور اتحاد کے پیغام سے بھرپور ہے۔ عید میلاد النبی صرف نبی کی ولادت کا جشن ہی نہیں بلکہ ان کی عظیم تعلیمات کی پیروی کے عہد کا بھی دن ہے۔ سینئر وزیر نے مزید کہا، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ آج کا دن ہماری زندگیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کو اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں ڈھالنے کی تجدید کا دن ہے۔
12 रबीउल अव्वल के हवाले से शहर कायद में आज छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। तर्ज मुताबिक मरकजी जुलूस के रास्तों और गुजरगाहों समेत जुलूस की निगरानी और सिक्योरिटी के लिए 332 पुलिस अफसरान और जवान को तैनात किया गया है। सिक्योरिटी एहलकारों समेत एसएसयू के कमांडोज भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। एसएसयू के माहिर स्नाइपर गुजरगाहों पर तैनात हैं। इस हवाले से कराची से हमारे नुमाइंदे की तफसीली रिपोर्ट। कराची ट्रैफिक पुलिस ने 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस का ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। जुलूसों के हवाले से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक मरकजी जुलूस के रास्तों और गुजरगाहों समेत जुलूस की निगरानी और सिक्योरिटी के लिए पुलिस के 4332 पुलिस अफसरान और जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस एहलकार रास्तों गुजरगाहों समेत मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात सिक्योरिटी डिवीजन एहलकारों समेत एसएसयू के कमांडोज भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। एसएसयू के माहिर स्नाइपर्स मरकजी जुलूस के अतराफ गुजरगाहों पर तैनात हैं। नेशनल पार्क की सिक्योरिटी ड्यूटी पर 449 एहलकार फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। ट्रैफिक के मुतबादिल रूट पर ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और जवान तैनात हैं। ट्रैफिक को एमए जिन्ना रोड की जानिब जाने की इजाजत नहीं होगी। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक केमाड़ी से जिन्ना ब्रिज टावर की जानिब ट्रैफिक को जाने की इजाजत नहीं होगी। जुलूस के रास्ते और इससे मुंसलिक गलियां ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी। यूनिवर्सिटी रोड से न्यू जिना रोड के लिए जेल फ्लाईओवर के नीचे से जाने की इजाजत नहीं होगी। ट्रैफिक को जेल फ्लाईओवर कश्मीर रोड की जानिब मोड़ दिया जाएगा। ट्रैफिक को गुरु मंदिर से एमए जिना रोड आना चाहिए। ट्रैफिक को बनोरी टावर से सेंट्रल जेल की जानिब मोड़ा जाएगा। ट्रैफिक को लसबेला प्रिंस रिकॉर्ड रोड से एमए जिना रोड की जानिब आने की इजाजत नहीं होगी। ट्रैफिक को जहांगीर रोड, जमशेद रोड, बनोरी लाइट सिग्नल से न्यू एमए जिना या जेल की जानिब मोड़ा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि तमाम गलियां बहादुराबाद, जंग, गुरु मंदिर मुकम्मल तौर पर तमाम ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी। शारा कायदीन से आने वाली ट्रैफिक को सोसाइटी सिग्नल आगे आने की इजाजत नहीं होगी। एमआर कयानी चौक से ट्रैफिक को कोट रोड चुरंगी की जानिब जाने की इजाजत नहीं होगी। ट्रैफिक को प्रेस क्लब से अब्दुल्ला हारून रोड की जानिब भेजा जाएगा। नेशनल रोड, रंचो लाइन से खायादार आने वाले ट्रैफिक को ली मार्केट से आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। ट्रैफिक को मूसा लेन, खड्डा मार्केट की जानिब भेजा जाएगा। तमाम एसपी ट्रैफिक अपने अजला में निकलने वाले जुलूसों की निगरानी खुद करेंगे। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। वज़ीर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आईनी तरमीम की खुलकर मुखालफत करते मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि इस्लाम अमन का पैगाम देता, हम पुरअमन लोग हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों से नफरतें निकाले। आईनी तरमीम पर बात करते हुए वज़ीर आला केपी का कहना था कि यह आईनी तरमीम जमहूरियत पर हमला है और हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने सोचा कैसे ये कि जमहूरियत के होते हुए ऐसा बिल लाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं, हम पार्लियामेंट में उनको शिकस्त देंगे, हम अपने जायज हक के लिए खड़े रहेंगे। इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, असेंबली में भी नहीं पेश कर सकते। JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने एक बयान में कहा, आईनी तरमीम हुकूमत चाहती है, उसका मुसवदा कहाँ है, सामने लाया जाए, मरने तक JUI उसकी हिमायत नहीं करेगी। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि विफाकी उन्हें भी इस आईनी तरमीम का इल्म नहीं, तो ये मुसवदा आया कहाँ से है। JUI से मुलाकात के लिए नून लीग, PP समेत दीगर सियासी वफूद आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत की सपोर्ट हम आंखें बंद करके कैसे करें। JUI रहनुमा ने कहा कि JUI ना नून लीग है, ना ही पीपल्स पार्टी है। क्या मौलाना सोने के लिए टाइम मांग रहे हैं या हलवा खाने के लिए। वो कानून साजी होनी चाहिए जो मुल्क और आवाम के मफाद में हो। आईनी तरमीम क्या है, अगर ये आईनी तरमीम मुल्क की मफाद में की जा रही हैं तो इसको छुपाया क्यों जा रहा है। हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि हुकूमती वुज़रा कहते रहे कि उनके नंबर्स पूरे हैं, अगर उनके नंबर्स पूरे हैं तो क्यों मंजूरी नहीं हुई, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास क्यों मुलतवी किया गया। इसका यही मतलब है, नंबर्स पूरे नहीं हैं। हाफिज हमदुल्ला ने मजीद कहा कि आपको किसने मजबूर किया कि इतवार के दिन कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाते, हुकूमती वुज़रा को जल्दी क्यों है, इसका जवाब उनके पास भी नहीं है।
پاکستان مسلم لیگ نون جاوید لطیف نے کہا ہے کہ اداروں میں ثاقب نثار اور فیض حمید کی باقیات موجود۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف نے بیان میں کہا کہ بالکل کہنے کو تیار نہیں کہ سرکار کی اپنی مرضی ہے، میرے پاس مسودہ نہیں ہے، پارلیمان کو اعتماد میں لے کر آئینی ترمیم کریں گے تو آسانی ہوگی، دو چار شور چلا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب تھا۔ جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ اداروں میں ثاقب نثار اور فیض حمید کی باقیات موجود ہیں، جیسے ہی ملک میں استحکام آنے لگتا ہے تو انتشار پھیلانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پالیسی پر اختلاف ہوتے ہیں، میرے اپنی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں، ہر ایک کی رائے کو سنا جاتا ہے اور یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں، سوات کے علاقے کائن کے درمیان تصادم سے باپ بیٹا سمیت 3 افراد جاں بحق اور 2 زخمی مقام پر واقعہ پیش آیا، جبکہ لاشوں اور زخمیوں کو سید شریف ہسپتال ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق 2 زخمی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس کے مطابق علاقے کانجو بازار میں ٹرک اور سوزوکی وین کے درمیان خوفناک تصادم ہوا۔ حادثے میں وین ڈرائیور عبدالوہاب، 6 سالہ بیٹا زریاب اور عبدالغفار جاں بحق ہو گئے۔ سوزوکی وین منگورا آ رہی تھی کہ تیز رفتاری کی وجہ سے کانجو شاہی بازار میں حادثے کا شکار ہو گئی۔ پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے۔ کراچی والے ہو جائیں تیاری بڑھے گی، محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی میں کل سے درجہ حرارت میں پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں مطلع جزوی ابرآلود رہے گا، تاہم پارہ اوپر جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سندھ کے بیشتر مقامات پر موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ ضلع جوم شوروں میں آج کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 26.5 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئین میں ترمیم پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے۔ 24 کروڑ عوام نے قانون سازی کا مینڈیٹ دیا ہے اور مجوزہ آئینی ترمیم کا مقصد عوام کو انصاف کی مؤثر فراہمی ہے۔ رات گئے بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کا احوال بتایا۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ آئینی ترمیم پر تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں مجوزہ آئینی ترمیم پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت کو وسیع کرنے پر بات چیت ہوئی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ آنے والے دنوں میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی مشاورت میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ ملاقات میں وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ، احد خان، بہت خان چیمہ اور عطا اللہ تارڑ بھی موجود تھے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آئین میں ترمیم اور قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے۔ 24 کروڑ عوام نے پارلیمنٹ کو قانون سازی کا مینڈیٹ دیا ہے اور مجوزہ آئینی ترمیم کا مقصد عوام کو انصاف کی فوری اور مؤثر فراہمی ہے۔ خبر آپ کو دیں گے، امریکی عہدے دازش کے الزام میں گرفتار آصف مرچنٹ کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ غیر ملکی آصف مرچنٹ کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اس نے الزامات سے رد دیا، جس پر عدالت نے مزید تحقیقات تک آصف مرچنٹ کو زیر حراست رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آصف مرچنٹ پر امریکی عہدے دار کے قتل کی سازش اور امریکہ میں دہشت گردی کی کوشش کے الزامات ہیں۔ آصف مرچنٹ کو 15 جولائی کو ریاست ٹیکساس میں گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق آصف مرچنٹ نے امریکی ہٹ مین کو دینے کے لیے $5000 پاکستان سے منگوائے تھے۔ آصف مرچنٹ کراچی کے شہری ہیں اور اس حوالے سے سی ٹی ڈی ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف مرچنٹ کا کراچی میں اب تک کوئی کرمنل ریکارڈ سامنے آیا ہے اور نہ ہی ان کے پاس پاکستان میں کسی جرم میں ملوث ہونے کا پتہ چلا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔